حظنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم أنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے جناب ندیم نجفی صاحب کر رہے تھے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. تمام شعراء کرام سے گزارش ہے کہ تھوڑا اختصار سے کام لیں. اب میں گزارش کرتا ہوں برادر عزیز جناب کلیس نبی صاحب سے کہ وہاں بارگاہ امام میں منظوم قیاضیہ عزت پیش فرمائیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات. اجازت میں مطلب 3 یا 4 شعر پیش کریں. دم توڑ دیا ظلم نے کردار کے آگے، دم توڑ دیا
ظلم نے کردار کے آگے کچھ بس نہ چلا بد بیمار کے آگے کچھ بس نہ چلا بد بیمار کے آگے یہ توق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے یہ توق و سلاسل اسے کیا قید کریں گے ہو جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے ہو جس کے قدم وقت کی رفتار کے آگے شعر پیش کر رہا ہوں ذرا دیکھیے گا سجاد کی چوکھٹ پا جو سجدہ نہیں کرتا سجاد کی چوکھٹ پا جو سجدہ نہیں کرتا روتے ہیں وہی بیٹھ کے اغیار کے آگے روتے ہیں وہی بیٹھ کے اغیار کے آگے شعر پیش کرنا ذرا دیکھیے گا غازی کا علم پیچھے ہے آگے ہیں عزادار غازی کا علم پیچھے ہے آگے ہیں عزادار یہ قافلہ ہے قافلہ سالار کے آگے یہ قافلہ ہے قافلہ سالار کے آگے او ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار کے آگے ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں گلریز رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار کے آگے رکھ دیتے ہیں جنت جو طلبگار علی جناب گلیز نقی صاحب جن سے آپ بہت اچھے اشعار سماعت فرما رہے تھے جو حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ امام باڑہ میں تشریف لیں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اب میں بڑے کم سن مدعا اہل بیت جناب موسیٰ رضا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ امام میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اپنی نسلوں کو وفا اپنی نسلوں کو وفاداری سکھانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے سردر آل محمد پر جھکانا چاہیے اے خدا جنت کسی
مجھ کو جنت کی جگہ، مجھ کو جنت کی جگہ آجور کھانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ کوئی ناموس رسالت پر اگر حملہ کرے، کوئی ناموس رسالت پر اگر حملہ کرے، ایسے مردہ شخص کو، ایسے مردہ شخص کو زندہ جلانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے، اس لیے باپ کی جاگیر پر بیٹے کا حق ہے، اس لیے ایک علم کعبے کی چھت پر بھی لگانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، جن کے دل میں جل رہا ہے بغض حیدر کا دیا، ان کو قبروں میں نہیں، ان کو قبروں میں نہیں شمشان جانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے، سر در آل محمد پر جھکانا چاہیے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ یہ تو موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے اچھے اشعار سماعت فرمائے تھے، جن سے آپ 4 مصرے انہی کے لیے دیکھیے گا کہ وہ حق پرست ہیں اور حق ہی اس کی منزل ہے، وہ حق پرست ہے اور حق ہی اس کی منزل ہے، خمیر جس میں بھی کرب و بلا کا شامل ہے، خمیر جس میں بھی کرب و بلا کا شامل ہے، اور ہر ایک کر نہیں سکتا ہے ذکر مولا کا۔ دیکھیے گا کہ ہر ایک کر نہیں سکتا ہے ذکر مولا کا، جو خوش نصیب ہے ان کو شرف یہ حاصل ہے، ہر ایک کر نہیں سکتا ہے ذکر مولا کا، جو خوش نصیب ہے اس کو شرف یہ حاصل ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب منتظر صاحب سے دعائیں بابا سے بلند امام حسین کے حوالے سے کچھ اشعار دیکھیں، اور علامہ فاطمہ بھی ہے تو اس سے بھی ملے ہوئے ایک ہی نظم میں تینوں ہیں۔ ایک اور درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ میرے حسین سے جس نے دشمنی کر لی، میرے حسین سے جس نے دشمنی کر لی، خراب اپنے ہی ہاتھوں سے زندگی کر لی۔ اور یہاں سے شعر دیکھیں بطور خاص کہ نصیب ہو نہیں سکے گی کبھی بھی جنت اسے، نصیب ہو نہیں سکے گی کبھی بھی جنت اسے، حسین آپ نے جس سے بھی بے رخی کر لی،
حسین آپ سے جس نے بھی بے رخی کر لی. ایک درود پڑھے محمد و کچھ شعر بطور خاص دیکھیں کہ دونوں جہاں بھی مانگتا نعمت حسین سے کہ دونوں جہاں بھی مانگتا نعمت حسین سے کہ کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے کہ کم ظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے کہ اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے کہ اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے کہ لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. اور بطور خاص دیکھیں اعلیٰ شعر کہ روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکرے کہ روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہیں ٹکرے کہ دل میں اگر نہیں ہے محبت حسین سے کہ دل میں اگر نہیں ہے محبت حسین سے کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے کہ آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے کہ حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے کہ حر سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے کہ آنا ہے راہ حق پہ عزا خان ہے کھلے کہ آنا ہے راہ حق پہ عزا خان ہے کھلے کہ اب تک ملی ہوئی ہے یہ مہلت حسین سے کہ اب تک ملی ہوئی ہے یہ مہلت حسین سے. آخری شعر دیکھیں بطور خاص کہ اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو کہ اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو کہ ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے. جناب منتظر صاحب جو بڑے اچھے سماعت فرمائے تھے جن سے ایک مطلب کہ انشاءاللہ حاضر خدمت بطور خاص ردیف دیکھیے گا اس کی کہ بخشوائے گی تمہیں کیسے سرے محشر نماز بخشوائے گی تمہیں کیسے سرے محشر نماز رائے گاہ ہے جان لو بے الفت حیدر نماز
بخشوائے گی تمہیں کیسے سرے محشر نماز، رائے گاہ ہے جان لو بے الفت حیدر نماز، اور عشق اہل بیت جو دل میں نہیں تو کچھ نہیں، عشق اہل بیت جو دل میں نہیں تو کچھ نہیں، چاہے جتنی بھی پڑھو تم کعبے میں جا کر نماز، عشق اہل بیت جو دل میں نہیں تو کچھ نہیں، چاہے جتنی بھی پڑھو تم کعبے میں جا کر نماز، چاہے جتنی بھی پڑھو تم کعبے میں جا کر نماز، اور روکتے ہیں تیر دشمن کے حسینی دو جواں، روکتے ہیں تیر دشمن کے حسینی دو جواں، با جماعت پڑھ رہا ہے شاہ کا لشکر نماز، با جماعت پڑھ رہا ہے شاہ کا لشکر نماز، شہدیوں برخاست کہ عابد مضطر کے سجدوں کی گواہی میں ملا، عابد مضطر کے سجدوں کی گواہی میں ملا، ظلم سے لڑنا بہت آسان ہے پڑھ کر نماز، عابد مضطر کے سجدوں کی گواہی میں ملا، ظلم سے لڑنا بہت آسان ہے پڑھ کر نماز، اور دیکھیے گا شعر کہ ظلم سے لڑنا بہت آسان ہے پڑھ کر نماز، اور دشمن آل نبی جنت میں جا سکتا نہیں، دشمن آل نبی جنت میں جا سکتا نہیں، رات بھر پڑھتا رہے چاہے پڑھے دن بھر نماز، دشمن آل نبی جنت میں جا سکتا نہیں، رات بھر پڑھتا رہے چاہے پڑھے دن بھر نماز، رات بھر پڑھتا رہے چاہے پڑھے دن بھر نماز۔ شعر دیکھیے گا کہ فرش غم ہے اور رضا خانہ ہے میرے سامنے، فرش غم ہے اور رضا خانہ ہے میرے سامنے، یوں پڑھی جاتی ہے دیکھو خلد کے اندر نماز، فرش غم ہے اور رضا خانہ ہے میرے سامنے، یوں پڑھی جاتی ہے دیکھو خلد کے اندر نماز۔ آخر شعر دیکھا کہ وہ تھی زینب جس کی چادر بن گئیں خود آیتیں، وہ تھی زینب جس کی چادر بن گئیں خود آیتیں، کون کہتا ہے پڑھی زینب نے بے چادر نماز، وہ تھی زینب جس کی چادر بن گئیں خود آیتیں، کون کہتا ہے پڑھی زینب نے بے چادر نماز۔ اور مختب حاضر خدمت ہے کہ لطف تو سرور دبیری آئے گا اس دم تجھے، کہ لطف تو سرور دبیری آئے گا اس دم تجھے، جب تو ہوگا اور تیرا سر درے سرور نماز، لطف تو سرور دبیری آئے گا اس دم تجھے، جب تو ہوگا اور تیرا سر درے سرور نماز۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب دارا غدیری صاحب سے کہ وہاں بارگاہ امام میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش فرمائے، باواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک درود اور بھیج دوں محمد علی بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک چند شعر سماعت کریں کہ کچھ ایسے شعر سر بزم ہم سنائیں گے، کچھ ایسے شعر سر بزم ہم سنائیں گے، اور یہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تل ملائیں گے، کچھ ایسے شعر سر بزم ہم سنائیں گے، یہاں وہ لوگ بھی ہوں گے جو تل ملائیں گے، اور مجھے بلانے سے پہلے ذرا یہ سوچ تو لو، مجھے بلانے سے پہلے ذرا یہ سوچ تو لو، ہم آئے ہیں تو تبرہ یہاں سنائیں گے، مجھے بلانے سے پہلے ذرا یہ سوچ تو لو، ہم آئے ہیں تو تبرہ یہاں سنائیں گے، اور برے لگے ہیں تو لگتے رہیں میرے اشعار، برے لگے ہیں تو لگتے رہیں میرے اشعار، جو ہم خیال ہیں وہ سن کے مسکرائیں گے، برے لگے ہیں تو لگتے رہیں میرے اشعار، جو ہم خیال ہیں وہ سن کے مسکرائیں گے، اور ہماری ماں نے سکھایا ہے حق بیاں کرنا، ہماری ماں نے سکھایا ہے حق بیاں کرنا، قسم ہے حق کی وہی حق یہاں سنائیں گے،
ہماری ماں نے سکھایا ہے حق بیاں کرنا، قسم ہے حق کی وہی حق یہاں سنائیں گے۔ ایک درود بھیجے محمد آل محمد۔ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ سجا کے نعرے جہنم خدا بھی کہنے لگا، سجا کے نعرے جہنم خدا بھی کہنے لگا، علی کے بغض میں تینوں کو ہم جلائیں گے۔ سجا کے نعرے جہنم خدا بھی کہنے لگا، علی کے بغض میں تینوں کو ہم جلائیں گے۔ اور نشے میں جھوم کے لوگوں سے معاویہ نے کہا، نشے میں جھوم کے لوگوں سے معاویہ نے کہا، نماز جمعے کی ہم بت کو ہی پڑھائیں گے۔ نشے میں جھوم کے لوگوں سے معاویہ نے کہا، نماز جمعے کی ہم بت کو ہی پڑھائیں گے۔ اور اے مفتیوں مجھے روکو نہ حق بیانی سے، اے مفتیوں مجھے روکو نہ حق بیانی سے، تمہارے ساتھ جہنم میں ہم نہ جائیں گے۔ اے مفتیوں مجھے روکو نہ حق بیانی سے، تمہارے ساتھ جہنم میں ہم نہ جائیں گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ سنتے ہی میرے شعروں کو، مجھے یقین ہے کہ سنتے ہی میرے شعروں کو علی و فاطمہ جنت میں مسکرائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ سنتے ہی میرے شعروں کو علی و فاطمہ جنت میں مسکرائیں گے۔ مقطع سماعت فرمائیں کہ جواب دے کہ فرشتوں کو قبر میں دارا، جواب دے کہ فرشتوں کو قبر میں دارا، ملا جو وقت تبرہ انہیں سنائیں گے۔ جواب دے کہ فرشتوں کو قبر میں دارا، ملا جو وقت تبرہ انہیں سنائیں گے۔ یہ فرمیشی سلام کے لیے اس سے کہا گیا، اس لیے مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، بیمار پہ للہ ترس کھائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا، ناکے پہ چلے آپ تو پیدل میں چلوں گی، ارے بیمار ہوں پر آپ کی خدمت میں کروں گی، بیمار ہوں پر آپ کی خدمت میں کروں گی، کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ بتلائیے بابا، مت جائیے بابا میرے، مت جائیے بابا۔ سلوار بھیجیے۔ سلوار بھیجیے۔ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں مجھے اسی کا پتہ ہے، بیمار ہے صغرا یہی صغرا کی خطا ہے، چند روز کی مہمان ہوں رک جائیے بابا، کیسے کرے فریدی وہ کا منظر، رو رو کے یہ کہتی رہی ہے شے کی وہ دختر،
असगर को मेरी गोद में दे जाइए बाबा, मत जाइए बाबा मेरे, मत जाइए बाबा। सलवात जो हजरात बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे मेरी मुतबाना गुजारिश है कि वो फर्श आज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अब मेरी फहरिस्त में एक ही शायर बचे हैं, मैं चाहता हूँ उनको उन्हीं के शेर से उन्हीं को दावत सुखन दूँ, उन्हीं के समात फरमाइएगा कि मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, मेरी नजात की ज़ामिन यही अदा होगी, अली जो मेरी तरफ मुस्कुरा के देखेंगे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस्ताद शोरा जनाब एजाज अहदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ बारगाह इमाम में अपना नजराना क़दरत पेश फरमाए। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। हज़रात सिर्फ एक क़ता बारगाह बाबुल हवाइज में एक सलाम के सिर्फ 5 शेर, क्योंकि ख़तीब मजलिस बरादर मौलाना कल्बुद्दीन शाह साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं, आप लोग भी देर से मुंतज़िर हैं। उनका एक मरतबा दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। हम आपको सुनना चाहते हैं, एक अरसे के बाद आज बनारस के बाद आज आपको सुनने को मिले। ठीक है, कहता हूँ महाराज कि ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसर, ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसर। मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है, मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है। और फर्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है। एक फर्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है। बस एक और उसका पाशे सलाम के बराबर कि खोलता है जो लब खिलाफे अली, खोलता है जो लब खिलाफे अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है, खोलता है जो लब खिलाफे अली, खुद वो अपने ही राज खोलता है। और लोग कहते हैं बोलती है ज़बान, मैं ये कहता हूँ खून बोलता है। लोग कहते हैं बोलती है ज़बान, मैं ये कहता हूँ खून बोलता है। सलाम के 5 शेर, एक शेर आपने सरबत अबीर साहब से निज़ामत में सुन लिया, वरना वही सलाम पढ़े दे रहे हैं कि अली के ने वो है शामिल सलाम में तो पढ़ेंगे नहीं। अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। अली के चेहरे में जलवे खुदा के देखेंगे, नुसैरियों से मगर दूर जाके देखेंगे। लहद में पूछेंगे मुनकर नकीरुन
سے نہ کچھ لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے لحد میں پوچھیں گے منکر نکیر ان سے نہ کچھ بدن پر جن کے کفن کربلا کے دیکھیں گے اور میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی میری نجات کی ضامن یہی ادا ہوگی علی جو میری طرف مسکرا کے دیکھیں گے علی جو میری طرف اور یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون ہے کونٹا درود بھیجے محمد یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے یہ دیکھنا ہے منافق ہے کون مومن کون یہ ہم علی کے فضائل سنا کے دیکھیں گے بس ایک شعر و مختار ملا دو کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے شعر ملا دو کہ یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے یزید کہنا عزا کا تو کچھ نہ کر پائے نئے یزید یہ کیا آزما کے دیکھیں گے اور در حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز در حسین پہ ہم سجدہ ریز ہیں اعجاز ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں گے ملا جو وقت تو کعبے بھی جا کے دیکھیں یہ تو جناب اجازت حدیث آجم سے ان کا خوبصورت کلام سماعت فرما رہے تھے اب میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا سید قلبی رشید صاحب سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں ایک باواز بلند نعرے صلوات
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس محدر مقدم نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھے محمد. حضرات جہاں تک میری معلومات ہے کل پہلی تاریخ ہے اور جہاں تک میرا یقین ہے وہ یہ کہ شیعہ چند دنوں میں یعنی کچھ امپورٹنٹ اور مخصوص ایام اور دن وہ ہیں جن دنوں میں وہ کوئی مصلحت نہیں کرتا. جو بھی بات ہوتی ہے وہ صاف صاف ہوتی ہے. ویسے ماں باپ نے ماحول ہی اتنا خوبصورت رکھا ہے کہ ہم لوگوں کے نام جہاں پکارے جاتے ہیں وہاں کنفیوژن ہوتا ہی نہیں کہ شیعہ ہے کہ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے غور نہیں کیا. بڑا سادہ سا جملہ تھا. آپ کسی کشمیری شیعہ ہو یا پھر آسامی شیعہ ہو اور یا پھر اڑیا شیعہ ہو یا پھر گجراتی شیعہ ہو، آپ اس کا نام کاغذ پر لکھیے اور نام بولیے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو کس دروازے کا فقیر ہے. نام بتا دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا عقیدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. میری گزارش رہے گی یہ ہمارے جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دعا لگے کہ آپ فرش عزا پہ آئیں. چونکہ اگر میں دلی میں یہ جملے عشرے میں پڑھتا ہوں نارملی جوانوں سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ اگر تم نے اگلے 20 سال باہر کھڑے ہو کے مجلسیں سنی تو مجھ سے لکھوا لو سٹیمپ پیپر پہ کہ تمہارے بچے پھر کاروں میں مجلسیں سنیں گے. تم امام باڑے کے دروازے میں رہو گے وہ پارکنگ کے گیٹ پہ رہیں گے. اس لیے اگر تمہیں چاہیے کہ تمہارے بچے بھی امام باڑے میں کم سے بیٹھ کے مجلس سنیں تو بھیا آپ بھی امام باڑے میں آئیے، فرش پہ بیٹھیے، فرش اعضا پر بیٹھ کر ان کا ذکر سنیے جن کا ذکر اس فرش کو عرش بنا دیتا ہے. اب ایک بار مل جل کر درود پڑھیں محمد دیکھیے اب یہ ورلڈ آئیز جسے کہا جاتا ہے لائیو مجلس کی ایک بہت ٹیکنیکل پرابلم ہے. ہمارے ابو ذر نے یہاں کیمرہ کھڑا کیا ہوا ہے اور دوسرا کیمرہ بھی یہاں پہ کھڑا ہے تو میں کبھی کبھی جی علیکم السلام بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ان تواریخ میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے چونکہ اب مجلس کشمیری محلے کی نہیں رہ گئی. کشمیری محلے کی ہوتی تو میں بہت کچھ پڑھتا مگر جو کچھ پڑھوں گا اس میں بہت کچھ ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد.
ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کی اجازت سے میں ایک بہت ہی بڑا موضوع جو کہ صرف نام ہے، فاطمہ، بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو کہ بس نام ہے. نام کبھی سبجیکٹ بنتا ہی نہیں، مگر دنیا کے چند نام ایسے ہیں جو دنیا کے لیے ایک سبجیکٹ ہیں، مگر فاطمہ دنیا کا سبجیکٹ نہیں، خدا کا سبجیکٹ ہے. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. سلامت رہو، زندہ رہو، ایسے سلامت رہو. اللہم ایسے ہی سنتے چلے جاؤ. میں جو چیزیں کہنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. میں نے کوئی موضوع نہیں چنا، صرف نام چنا ہے، فاطمہ. یہ وہ نام ہے جس نام کے آتے ہی چادر تطہیر بن جاتی ہے. بھئی ایک جملہ آپ سے کہنے جا رہا ہوں اور یہ جملہ پوچھ بھی رہا ہوں. بھئی کئی بار ایسا ہوا ہے نا کہ حسنین کے ساتھ رسول اور رسول کے ساتھ علی رہے ہیں، ہوا ہے نا کئی بار. بھائی گھر میں بھی ہوا ہے، باہر بھی ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے. مگر چادر کے اندر وہ ایک بی بی ہے جس کے آنے سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی سچی پہچان یوں کراتا ہے کہ آپ نے برسوں علماء سے سنا ہے، مگر آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ وہاں ایک بی بی ہے جو کہتی ہے میں اندر چلی جاؤں، تو رسول کہتے ہیں نہیں تم اندر نہیں آ سکتی، تم حق پہ ہو مگر اندر نہیں آ سکتی، حق پہ ہو مگر اندر نہیں آ سکتی. وہاں اسی بی بی کی ایک بیٹی ہے جس کا نام زینب ہے. ام سلمہ کی خواہش تھی کہ میں اندر آؤں، انہوں نے خواہش کا ذکر کیا مگر زینب کھڑی رہی، اس لیے کہ علی کی بیٹی لوہے محفوظ پر دیکھ رہی تھی کہ پنجتن میں کس کا نام ہے اور کس کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ بھائی اسی طرح سے آمادہ ہو کے سنتے چلے جاؤ اور محظوظ ہوتے چلے جاؤ. تو دیکھو جب ہم یہ نام لیتے ہیں فاطمہ تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، میرا موضوع نہیں، آپ کا موضوع نہیں، خدا کا موضوع، خدا کا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے، دبئی سے آپ کا بیٹا سونے کا ایک بسکٹ لے کے آتا ہے تو اس سونے کی بسکٹ سے آپ ایک زیور بنواتے ہیں. مجھے بتائیے زیور کا رنگ سونے کے بسکٹ سے الگ ہوگا یا سونے کے بسکٹ جیسا ہوگا؟ آپ کو پیسہ ملا، آپ نے چاندی کی اینٹ لے لی، آپ نے پھر اس چاندی کی اینٹ سے تاج محل بنوایا. مجھے بتائیے تاج محل کا رنگ اینٹ جیسا ہوگا یا اینٹ جیسا نہیں ہوگا؟ سوچئے گا ذرا. تب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا جس چیز سے جو چیز بنائی جاتی ہے وہ اس جیسی دکھتی ہے، تو میں اس فاطمہ کے لیے کیا کہوں جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا. اللہ اللہ. بھئی یہیں سے گفتگو شروع ہو رہی، جسے خدا نے اپنے نور سے بنایا. اس فاطمہ کے لیے میں جملے کیا استعمال کروں؟ پوچھئے علماء سے تو علماء کہتے ہیں دیکھیں دو ذات ہے، دو نام لے رہا ہوں، علی اور ماشاءاللہ مجھے لینے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں علی اور فاطمہ. یاد رکھیے گا کیونکہ کوئی دوسرا نام آتا ہی نہیں علی کے بازو میں، اگر آتا ہے تو فاطمہ کا نام آتا ہے. علی اور فاطمہ یاد رکھیے گا. علی کون؟ جو جنت دلائے. بھئی ذہن میں رکھیے گا لکھنؤ والوں، کشمیری محلے والوں، اگر تم نہ سمجھے تو کوئی نہیں سمجھے گا. علی کون؟ جو جنت دلائے. فاطمہ کون؟ جو جہنم سے بچائے. بھئی علی کون؟ جو جنت دلائے. فاطمہ کون؟ جو جہنم سے بچائے. آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک آپ جہنم سے بچے نہیں. جہنم سے بچیں گے تب تو جنت میں جائیں گے. جنت میں جا کے جہنم سے بچنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے.
پہلے جہنم کی فہرست سے نام ہٹے گا تب جنت کی فہرست میں نام آئے گا. میں آپ کو کیسے بتاؤں اور کیسے سمجھاؤں؟ بھائی فاطمہ جو جہنم سے آزادی دے، جو آپ کو جہنم سے نجات دلائے. علی کون؟ جو آپ کو جنت دلائے. بھئی ہے نا جنت و جہنم کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہ یہ تیرا ہے یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے یہ میرا. سنا ہے نا آپ نے علماء سے کئی جگہ یہ روایت مشہور ہے. میں تو بڑی سادی گفتگو کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آئے. علی وہ جو جنت دلائے، فاطمہ وہ جو جہنم سے بچائے، جو جہنم سے بچائے. تو اب کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی نعرہ حیدری اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک دشمنان فاطمہ پہ لعنت نہ ہو جائے. آیا درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک جملہ کافی ہے، دشمنان اہل بیت پر بے شمار. ایک جملہ کافی. کوئی ہو، کہیں کا ہو، کسی لباس میں ہو، کہیں بیٹھا ہو، کسی بڑی جگہ پر بیٹھا ہو، کسی کے قریب رہتا ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر تو زہرا کا تو ہم تیرے، اور اگر تو زہرا کا نہیں تو ہمارا کیا لینا دینا تجھ. تیری زبان کچھ بھی ہو، لباس کچھ بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر زہرا کا ہے تو ہم تیرے ہیں، اگر زہرا کا نہیں تو ہم تیرے نہیں ہو سکتے. یہ ایک بیس ہے، اس بیس کو سمجھیے گا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. وہ جو جنت دلائے اس وقت تک جنت نہیں دلائے گا جب تک کہ جہنم کی فہرست سے آزادی نہ مل جائے. اور وہ آزادی کون دلائے گا؟ فاطمہ. کون ہے یہ بی بی؟ اب ذرا اس بی بی کو سنو. دیکھو دو بیویاں ہیں تمہارے یہاں، ایک فاطمہ اور ایک زینب. ایک فاطمہ اور ایک زینب. ایک نے تمہیں غدیر دیا، دوسرے نے تمہیں عاشورہ دیا. پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں یا نہیں. اللہ کی قسم تمہارے پاس یہ جو انجمنیں لے کے نکل جاتے ہو نا، یہ جو قما کا ماتم، زنجیر کا ماتم، تعزیہ، تابوت، یہ مجمع، یہ جوان، یہ نوحہ، یہ مرثیہ، یہ مجلسیں، یہ یہ سب جو ہے یہ بس اس بی بی کا کرم ہے جس کا نام زینب ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو نعرے تکبیر لگاتے ہو، نعرے حیدری لگاتے ہو، یہ دوسرے جو نعرے لگاتے ہو، نعرے رسالت لگاتے ہو، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ فاطمہ. فاطمہ. غدیر کی حفاظت فاطمہ نے کی، عاشورے کی حفاظت زینب نے کی. اب دیکھو 10 مجلسیں ہو جائیں گی اس موضوع پہ، مگر میں تو بہت کم لفظوں میں کوشش کر رہا ہوں کہ موضوع پورا مکمل ہو جائے آپ کے سامنے. غدیر کیسے بچایا؟ دیکھیے جب کوئی عام سا انسان بھی کوئی مرڈر کرتا ہے تو وہ قتل کے سارے نشان ختم کر دیتا ہے، اور حکومت اگر کوئی مرڈر کروائے تو پھر نشانی سرکاری لوگ ختم کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ غور نہیں کر پا رہے، نہیں آپ غور نہیں کر پا رہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھ بھئی یہ سرکاری لوگ جو ہوتے ہیں یہ نشانے ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب جو اچھا دیکھیے آپ ایسے سوچئے، ازیوم کیجئے، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو ایک ویژول دے رہا ہوں، ایک پکچرائزیشن کا موقع دے رہا ہوں. ایک بی بی ہے جو اپنے گھر کے باہر دیکھ رہی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچ رہی ہے مسلمانوں کے گھر ہیں، وہ سب اس کے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ غور کیجئے گا ذرا. ٹھیک ہے؟ وہ سب اس کے بابا کا، بلکہ اور تھوڑا نزدیک جملہ کہوں، شدت میں آ کے کہوں، اس کے سگے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. اگر تھوڑا سا محسوس کر سکو، خود کو مجھ سے کنیکٹ کر لینا تاکہ محسوس کر سکو میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں. وہ جہاں تک نگاہ اٹھا کے دیکھتی ہے سارے اس کے باپ کا کلمہ پڑھتے ہیں. وہ جہاں جاتی ہے اس کے باپ کے ماننے والے ہیں. ازیوم یہ کیا جاتا ہے.
کہا یہ جاتا ہے تعداد جتنی ہے وہ ساری مسلمانوں کی ہے. اچھا مسلمان تو چھوڑ دو، جو یہودی پڑوس میں بسے ہوئے ہیں ان کی بھی حالت یہ ہے کہ وہ عزت سے، تکریم سے، احترام سے بات کرتے ہیں، بلکہ اپنے یہاں کی شادیوں میں بلاتے ہیں. بھائی ذرا میرے ساتھ رہنا اللہ کی قسم، جو مسیحی رہتے ہیں ان کی بھی حالت یہ ہے کہ اگر زہرا کا نام آ گیا تو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اب جہاں تک وہ دیکھ رہی ہے وہاں تک اس کے باپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. مگر کمال کی بات یہ ہے کہ حکومت کسی دوسرے کے پاس ہے. بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے شہر میں ووٹ میرے ہوں اور حکومت کسی اور کی ہو جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھئی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے پہ قبضہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس کا حق چھینا گیا ہے. چونکہ سارا شہر اس کا، جتنے لوگ ہیں وہ سارے اس کے، جو کچھ جہاں کچھ جو کچھ بھی دکھائی دے رہا وہ سب کس کا ہے؟ زہرا کا ہے. میں ابھی فدق کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. میں مدینے کی بات کر رہا ہوں. تم زہرا کے اس چھوٹے سے گھر کی طرف نہ دیکھو، بلکہ اس زمانے میں بھی جو زہرا کا وقار ہے اسے سوچو. خاتم النبیین کی بیٹی، محمد عربی کی بیٹی، جس کے بابا کی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے لوگ اسے امین مانتے ہوں. جہاں لوگ چوری کو کلا مانتے ہوں، وہاں ایمان کے شجر کو اتنا بڑا کر دے کہ ہر کوئی اس شجر کے نیچے آ کے خود اور خود کے خاندان پہ فخر محسوس کرے. اس کی بیٹی جس نے عرب کے بدبودار قبیلوں کے درمیان خوشبو کی فکر کی بنیاد رکھی. پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے؟ اس کی بیٹی جو جس کو چھو دے اس میں نور آ جائے. ارے میں کہتا ہوں بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، تم فلاں پہ فخر کرتے ہو، فلاں کا احترام کرتے ہو، فلاں کی عزت کرتے ہو، فلاں کو بڑا مانتے ہو. نسبت کیا ہے مجھے بتاؤ؟ نسبت کیا ہے؟ رسول سے ہی تو نسبت ہے نا. سچ یا جھوٹ تم رسول سے ہی تو نسبت دیتے ہو نا. تو جب تمہارے رسول کے نسبت سے شہر کے فقیر غنی بن جائیں، یار کہاں بیٹھے ہو؟ اللہ کی قسم میں کیا کہوں؟ جب تمہارے دیے ہوئے رسول کے نسبت سے شہر کے فقیر غنی بن جائیں، تو پھر جو اس نبی کی بیٹی ہو، اور بیٹی بھی وہ جو صرف پارے جگر نہ ہو، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. وہ بیٹی اتنی عظیم بیٹی کہ جس کے آتے ہی رسول کھڑے ہو جائیں، جس کے آتے ہی رسول کھڑے ہو جائیں. یہ احترام ہے اس بیٹی کا. وہ بیٹی کھڑی ہے اپنے گھر کے باہر، اگر دیکھ رہی ہے اور چاروں طرف جو کچھ بھی ہے اس کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ بتاؤ مجھے کہ پھر اس بیٹی کی حکومت ہونی چاہیے نا. بھائی یہ بتاؤ مجھے کہ کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ اس بیٹی کی حکومت ہونی چاہیے نا. تو پھر بیٹی کی حکومت نہیں ہے، حکومت کسی اور کی ہے. تو اگر حکومت کسی اور کی ہے اور بیٹی کی حکومت نہیں ہے، بیٹی کے شوہر کی حکومت نہیں ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم سرکار کو یہ چاہیے کہ اگر اونر آف سٹی نے اس زمانے کی سیاست میں مداخلت سے خود اپنی مرضی سے انکار کیا ہو، تو اسٹیٹ رسپانسبل ہوتا ہے ان کی تمام تر ضروریات کا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو بات؟
अरेना स्टेट रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी सारी जिम्मेदारी का। हाँ भाई, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जहरा की रोटी जन्नत तक गई, तुम दिखा दो कि खलीफा का एक लुकमा जहरा के घर में। हाय हाय, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जहरा की रोटी, इजाजत भाई पूरी तवज्जो, जहरा की रोटी जन्नत तक गई, तुम मुझे दिखा दो कि दरबार खिलाफत का एक लुकमा भी जहरा के घर आया हो, एक लुकमा, एक लुकमा भी। अब यहां पे मैं किसी और की बात नहीं कर रहा। नहजुल बलागा की तफसीर 22 जिल्दों में, इब्ने अबिल हदीद 22 जिल्दों में। भाई कौन कहता है कि हम सुन्नी को नहीं मानते और सुन्नी आलिम को नहीं मानते? हम मानते हैं भाई, ये नाम ले रहा हूं मैं, अहले सुन्नत आलिम का ले रहा हूं। 22 जिल्दें अली की छूटी हुई गुफ्तगू की, मुकम्मल नहीं, छूटी हुई गुफ्तगू की तशरीह 22 जिल्दों में, 22 जिल्दों में वो नकल करते हैं। वो कहते हैं मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया। भाई बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता आप समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन पढ़ना मेरी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा और इन्होंने ये कहा कि ये जो जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं मैंने अपने उस्ताद से पूछा था और उन्होंने जो मुझे जवाब दिया था वो जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया कि क्या नबी की यह हदीस नहीं है कि जो मर गया अपने जमाने के इमाम के मार्फत के बगैर वो जाहिलियत की मौत मरा? उन्होंने कहा बिल्कुल ये हदीस है, दोनों जगह बयान है। तो वो फिर फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि फिर ये बताइए कि रसूल की बेटी अपने बाबा के दीन पर गई या बाबा के दीन पर नहीं गई? उन्होंने कहा कैसी बात करते हो माज़अल्लाह, वो अपने बाप के दीन पर गई और दुनिया से बाईमान गई। तो उन्होंने फिर पूछा फिर ये बताएं कि जब वो दुनिया से गई तो फातिमा का इमाम कौन था? अल्लाह अकबर। आप इस पे जरा सा मेरे साथ हो जाइए और जरा सा गौर कीजिए। देखिए फातिमा का दुनिया से जाते वक्त इमाम कौन था? बहुत बड़ा सवाल है, इमाम कौन था? तो अब इस चीज को अगर आपको समझना है तो चादर के अंदर कौन आए हैं इससे पहले ये देख लीजिए बाहर किन्हें हटाया गया है। हाय हाय, अब गौरी नहीं कर रहे हैं, अब गौरी नहीं कर रहे हैं भाई। आपको ये देखना जरूरी होगा बाहर किसे हटाया गया है। चादर के अंदर आप बाद में देखिएगा, पहले देखिए बाहर किसे हटाया गया है। बाहर हटने वालों को देख लीजिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो हमने तारीख में ये पढ़ा कि एक बीवी ने अपने शौहर से ये कहा कि मेरी मैयत रात में उठाई जाए, और फिर ये कि मैं जिन लोगों से नाराज़ हूँ उन्हें मेरे जनाजे में आने की इजाज़त ना दी जाए। इसका मतलब तय है कि आप किसी कुर्सी पे किसी को बिठा दें, मगर मानने वाले ने पहले ही से कह दिया कि मैं किसको मानती हूँ। अल्लाह की कसम, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुमकिन है अवामी सतह में नॉर्मली जो मजलिस सुनने का ज़ौक़ होता है लोगों का उससे अलग हों, लेकिन बहुत मजबूत होती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं। जैसे एक जुमला मैं हज़रत ज़हरा से नकल कर रहा हूँ। बीबी से नकल कर रहा हूँ। उहद की कब्रिस्तान में चलती हुई ज़हरा से महमूद सवाल कर रहा है, बीबी आपके शौहर को तो मालूम था कि उनकी विलायत का ऐलान खुद रसूल ने किया है?
کہا تمہارا کیا سوچنا ہے اس بارے میں؟ آپ وکالت دیکھیے گا، زہرا ولایت کی وکالت کیسے کرے، تمہارا کیا سوچنا ہے؟ اس نے کہا بی بی میں تو، اب دیکھیے ایک جملہ سنیے گا، بی بی فرماتی ہیں تم تو موجود تھے وہاں، اس گھرانے کا ذرا سا علم دیکھ لو، اللہ کی قسم اس گھرانے کا علم دیکھ لو ذرا، تم تو موجود تھے وہاں، محمود تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے بابا نے آپ کے شوہر کی ولایت کا اعلان کیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو جب آپ کے شوہر کو معلوم تھا کہ وہ رسول کے بعد ولی ہیں تو پھر انہوں نے کسی کو بننے کیوں دیا، اور پھر وہ خاموش کیوں ہو گئے، اور پھر انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اور پھر وہ بولے کیوں نہیں، اور پھر وہ سامنے کیوں نہیں آئے؟ بہت سے تھوڑے سے وہ آدھے کچے والے جو اپنے والے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑا بہت یہاں بھی آ کر ٹھہر جاتے ہیں، ذرا تھوڑا سمجھ رہے ہیں نا، تو سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب آپ دیکھیے جناب زہرا کیا جواب دے رہے ہیں، آپ نے آسمان دیکھا اور زمین دیکھ کے چلتے ہوئے فرماتی ہیں کعبہ کبھی زائر کے پاس نہیں آتا محمود، زائر کعبے کے پاس جاتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، یعنی فاطمہ نے بتا دیا کہ تم سارے مسلمان، تمہاری خلافت اس لائق ہے کہ میرا علی آئے تمہارے دروازے پر، میرا علی تمہارے دروازے پر ہے فور دا سیک آف خلافت؟ نہیں، وہ نہیں آئے گا، اس لیے کہ محمود حاجی کعبے کے پاس جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، کعبہ کبھی حاجیوں کے گھر نہیں جاتا کہ آؤ ہمارا طواف کر لو۔ آپ نے سمجھا وکالت کسے کہتے ہیں؟ وہ کس زمانے میں وکالت کر رہی ہیں؟ جس زمانے میں علی کی موافقت کرنے کا مطلب گردن دینا، اس زمانے میں علی کی موافقت کرنے کا مطلب گردن دینا۔ تھوڑا سا اور اس کو آگے کروں، ایلوبریٹ کروں تاکہ آپ تھوڑا اور سمجھ جائیں کہ کیا حالات تھے اس وقت کے۔ پہلے علی سے پوچھتی ہیں ابوالحسن آپ خاموش ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا، آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ اجاز بھائی یہ روایتیں آپ کو پتہ ہے، آپ نے سن رکھی آپ سب نے، میں پھر دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ یہ کیا حالات ہیں، یہ چہرہ اداس کیوں ہے؟ بنت رسول لوگ مجھے سلام بھی نہیں کرتے، مدت بڑھ گئی، کچھ دن گزر گیا، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ابوالحسن میں آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھتی تھی، یہ اتنی پریشانی کا بی بی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ سلام نہیں کرتے تھے، اب یہ ہوتا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو مجھے جواب بھی نہیں دیتے۔ بھائی خدا کے واسطے اس زمانے کو اپنے ذہنوں میں لے آؤ تاکہ محسوس کر سکو۔ اس زمانے میں علی، اس زمانے میں حسن، اس زمانے میں حسین، اس زمانے میں زینب، اس زمانے میں ام کلثوم، اس زمانے میں یہ سارا گھرانہ، اس سارے گھرانے میں فاطمہ کی وکالت۔ گھر سے نکلی، بازو صحابی کا دروازہ ہے، کھٹکھٹایا، اس کی بیوی باہر نکلی، پوچھا کہ کیا تیرے شوہر نے 3 دن کے بعد آنے کے بعد تجھے نہیں بتایا تھا کہ میرے بابا نے میرے شوہر علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ وہ کہتی تھی ہاں بیوی۔ اب کرتی کیا تھی؟ واقعہ یاد دلا دیتی تھی۔ اب مجھے اگر کاش سمجھ پاؤ تو سمجھ لینا جو میں کہنے جا رہا ہوں، واقعہ یاد دلاتی تھی۔ دیکھو زینب اور فاطمہ میں ایک خاص فرق ہے، فاطمہ نے غدیر آنسوؤں سے پہنچایا ہے، زینب نے عاشورہ زبان سے۔ آنسوؤں سے پہنچایا۔ اب آپ کہیں گے یہ آنسو کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ خاموشی سے رو رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو پتا بھی نہیں، پڑوسی کو بھی نہیں پتا کہ آپ رو رہے ہیں۔ آپ کے پڑوسی میں کوئی رو رہا ہے، آپ کو پتا چلتا ہے؟ نہیں پتا چلتا ہے۔ مصلے پہ بھی رو رہا ہے، تھوڑی سی آواز ہے، آپ کو پتا چلتا ہے؟ نہیں پتا چلتا ہے۔ زہرا بآواز بلند روتی تھی، بآواز بلند۔ کتنی بآواز بلند کہ شہر والے آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ رات کو روئیں اور یا دن کو روئیں۔ اب جو علماء ہیں، بڑے بزرگ علماء، ہمارے بڑے بزرگ علماء جو ہیں، وہ 8 بڑی چیزیں بتاتے ہیں اشک زہرا کے حوالے سے۔ اب اس وقت تو نہیں ہے میرے پاس، مگر میں بہت کم لفظوں میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے سب سے بڑی چیز حضرت زہرا کے آنسو بتا رہے ہیں،
اور یہ روایت بتا رہی ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہی تھی. ورنہ مدینے میں اور بھی گھروں سے رونے کی آواز آتی. پتہ نہیں آپ غور کر پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے. ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی, اکلوتی بیٹی. رونے کی آواز کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ کہنا کہ یا رات کو روئے یا دن کو روئیں. تو اب یہاں ٹھہر جائیے, اب یہاں ٹھہریے, میں آپ کو فاطمہ کا کیریکٹر دکھاتا ہوں. کیریکٹر یہ ہے کہ اپنے دشمن کا بھی نام نماز شب میں لیتی ہیں. امام حسن فرماتے ہیں میں نے ماں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ جب مصلے سے اٹھتے وقت ماں کے دونوں ہاتھ مصلے پہ نہیں, ایک ہاتھ مصلے پہ ہوتا, ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا. اس وقت بھی میں نے شب کے عالم میں دیکھا ہے کہ میری ماں اس ہمسائے کا نام لیتی ہے جس سے وہ خوش نہیں تھی. میں نے اپنی ماں سے کہا ماں جس سے تو خوش نہیں ہے اس کا نام شب میں کیوں لیتی ہے؟ سیدہ نے پلٹ کے کہا میرے لال وہ بھول گیا ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, میں کیسے بھول جاؤں کہ میں زہرا ہوں. اللہ کی قسم یہ کیفیت ہے جناب زہرا کی, جناب زہرا کے عدالت کی, جناب زہرا کے قربانی کی, جناب زہرا کے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی. یہ کیفیت ہے. اس کیفیت کو ذہن میں رکھیے, اس کے بعد سوچئے. وہی ہمسائے آ رہے ہیں کہ ہم سو نہیں پا رہے ہیں. زہرا نے رونا نہیں چھوڑا, مدینہ چھوڑا, رونا نہیں چھوڑا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تمہارے؟ میں نے بہت بڑی بات تمہارے سامنے کہی ہے. زہرا نے مدینہ چھوڑا, رونا نہیں چھوڑا. مدینے کے باہر ایک مکان بنایا گیا جس میں شہزادی رویا کرتی تھی. کیا چپکے سے رویا کرتی تھی؟ نہیں, باواز بلند رویا کرتی تھی. کتنی باواز بلند رویا کرتی تھی میں مصائب کے پہلے وہ جملہ آپ کو سنا دوں گا تاکہ بات پوری طرح سے واضح ہو جائے. ذرا سا آگے چلتے ہیں. تو جناب زہرا نے غدیر کو زندہ رکھا. حکومت نے غدیر کو ختم کرنا چاہا, بھیڑ کے سارے واقعات کو ختم کرنا چاہا. یہ جو سعودیہ ابھی کر رہا ہے نا, یہ تو اینڈ ہے, شروعات تو وہاں سے ہوئی تھی. تیل تو اب ان کے ہاتھوں میں آیا ہے. بھائی آپ نے غور ہی نہیں کیا میں نے کیا جملہ کیا. بھائی تیل کے کنویں تو اب ان کے ہاتھ میں آئے ہیں, پہلے تھوڑی تھے تیل کے کنویں. شروعات پہلے سے ہو گئی تھی, ٹھیک ہے نا, شروعات پہلے سے ہو گئی تھی. یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے. حقوق ختم کرنے کے, پالیسی کو ان کے خلاف کر دینے کے, ایسا کر دینے کے کہ ان کا نام کوئی لینے والا نہ ہو. ایسے حالات بن جائیں کہ کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ایسے حالات میں غدیر کو زندہ رکھ رہی ہے وہ بی بی, باقی رکھ رہی ہے وہ بی بی. اور دو چیزوں نے زندہ رکھا ہر زمانے میں. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں. فاطمہ کے آنسو نے غدیر کو پہنچایا, زینب کی زبان نے عاشورے کو پہنچایا, پھر زینب کی زبان جب خاموش ہو گئی تو سجاد کے آنسو نے عاشورے کو پہنچایا. پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا. ٹھیک ہے. ایک سیدہ کے آنسو, ایک سجاد کے آنسو, ان دونوں کے درمیان زینب کی اکلوتی زبان. ایک معصومہ, ایک غیر معصومہ, اور بیچ میں ایک معصوم. سیدہ, سجاد اور زینب, ان تینوں کے عمل کی وجہ سے آپ کے پاس غدیر بھی ہے اور آپ کے پاس عاشورہ بھی ہے. اور ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ دونوں آپ کے دلوں میں محفوظ ہے. آپ سن کے آگے نہیں بڑھتے, ٹھہرتے ہیں. آپ سن کے سر جھکاتے ہیں, آپ سن کے مانتے ہیں, آپ سن کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ سن کے انکار نہیں کرتے. وہ بہت بڑی وجہ تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کم جملے ہوں گے, بہت سادگی سے ہوں گے, لیکن وہ شاید آخری جملہ ہوگا جہاں میرا موضوع بھی مکمل ہوتا ہوگا. دربار میں کسی شخص کو بلا کے خلیفہ پوچھتا ہے, حاکم پوچھتا ہے یہ بتا میرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام یہ ہے. اچھا یہ بتا میرے بعد کون ہے؟ کہا آپ بتائیے. انہوں نے کہا میرے بعد فلاں ہیں. جانتا ہے تو؟ اس نے کہا نہیں جانتا. اچھا یہ بتا روئے زمین پہ سب سے بڑا شخص کون ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے, روئے زمین پہ سب سے بڑا شخص میرا مولا ہے, علی ابن ابی طالب. اب جو پڑھنے جا رہا ہوں اسے محفوظ کر لینا. میرے جو بچے سن رہے ہیں اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لینا. پوری توجہ چاہتا ہوں, پوری توجہ. ابو ذر پوری توجہ. سوال یہ ہے
کہ کون ہے تیرا مولا؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ اپنے کچھ نوکروں کو بلایا، کہا اسے خوب پیٹو، خوب مارو۔ اسے خوب مارا گیا، خوب پیٹا گیا۔ اس کے بعد اسے پھر بلایا گیا، کہا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ کہا جی آپ نے ابھی ابھی بتایا۔ کہا میرے بعد کون ہے؟ کہا آپ نے ابھی ابھی بتایا۔ کہا یہ بتاؤ ان کے بعد کون ہے؟ کہا آپ بتا دیجئے۔ نام بتایا، اس نے نام لیا، پھر سوال کیا یہ بتا زمین پر سب سے بڑا کون ہے؟ کہا وہ تو میرے مولا علی ابن ابی طالب۔ لکھنؤ والوں اس کا اگر لطف نہیں اٹھایا نا تو تم نے مجھے نہیں سنا۔ اس نے پھر تیسری بار اپنے نوکروں سے کہا ذرا پھر اسے مارو، اسے پیٹو۔ اسے پھر مارا گیا، پھر پیٹا گیا، کئی زخم بڑھائے گئے۔ اس کے بعد پھر بلایا گیا، پھر پوچھا گیا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ تجھے معلوم ہے میرے بعد کون ہوگا؟ تجھے معلوم ہے میں اپنی فضیلت تجھ سے سننا چاہتا ہوں؟ تجھے معلوم ہے میں کس لیے تجھے پیٹ رہا ہوں؟ اس نے کہا ہاں مجھے معلوم۔ اچھا آپ بتا زمین پر سب سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، وہ تو صرف مولا علی ابن ابی طالب۔ نہیں میرا جملہ مکمل نہیں ہوا، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ حضرت زہرا کے صدقے سے یہ جملہ آپ کے درمیان کہنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے یہ ولایت اپنے آپ کو آپ تک پہنچاتی ہے اور کیسے آپ کس وجہ سے آپ کے اندر محفوظ رہ جاتی ہے، کیوں محفوظ رہ جاتی ہے، کیا وجہ ہے۔ تو حاکم نے اسے بلا کے کہا کہ تجھے اتنی بار مارا گیا، تجھے اتنی بار پیٹا گیا، تجھے بار بار نام دیا گیا، جو نام دیا جا رہا ہے تو دہرا بھی رہا ہے، مگر جب وہی سوال تیرے سامنے آتا ہے کہ روئے زمین پر رسول کے بعد سب سے بڑا کون ہے تو بار بار علی کا نام کیوں لے رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ مجھ سے سچ سننا چاہتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں؟ تو کہا ہاں سچ ہی تو سننا چاہتا ہوں تجھ سے۔ پتا اس نے کیا کہا؟ نزدیک آیا، حاکم کے قریب آ کے کہتا کہ سن، ہمیں قیامت تک بھی پیٹا جائے تو جواب اس لیے نہیں بدلے گا کیونکہ ہماری ماؤں نے ہمیں حلال طریقے سے پیدا کیا۔ نہیں میں جملے بدل رہا ہوں، سارے جملے بدل رہا ہوں، اور اس نظریے سے آپ نے کبھی کسی مولوی کو تقریر کرتے نہیں دیکھا ہوگا جو میں آپ پہ بولنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت قائم کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے میرا کوئی سنی بھائی سن رہا ہو اور کوئی ہندو سن رہا ہو، میں اس سے کہہ رہا ہوں تم اپنے ذہن میں تصور میں عدالت قائم کرو، اور تمہیں جس کو جج بنانا ہے بنا ڈالو۔ میں اپنا کیس خود رکھتا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ، میں علی کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی، میں علی کی بات نہیں کر رہا ابھی، میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کے کسی بھی گوشے میں ایک عدالت قائم کرو، جس کو جج بنانا ہے بنا دو، مگر خدا کے واسطے کسی بیوقوف کو مت بنانا۔ جسے جج بنانا ہے بنا دو، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کورٹ بھی تمہاری، عدالت بھی تمہاری، ذہن بھی تمہارا، ذہن کا کونا بھی تمہارا۔ اب میں تم سے کہہ رہا ہوں اسلام کا وہ خاتم النبیین جو اس دنیا سے جاتے ہوئے علم کو، عقل کو سب سے بڑی ہدایت کی کنجی بنا رہا ہے۔ پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا۔ نہیں میں ذرا آپ کو دین تھوڑا نزدیک سے سمجھاؤں۔ دین کا معاملہ کیسا ہے کہ ہم لوگ ٹریڈیشن کو دین سمجھتے ہیں، ہم لوگ رسمیات کو دین سمجھتے ہیں، ہم لوگ باہر جو چیزیں دکھتی ہیں اسے دین سمجھتے ہیں۔ دین اصل میں ہے کیا اسے سمجھیے۔ جبرائیل 3 چیز لے کر آئے جناب آدم کے پاس، دھرم، دین، عقل، بدھی، حیا، لجہ، شرم، ٹھیک ہے؟ اور جبرائیل آدم سے کہتے ہیں، یعنی ہم سب کے باپ آدم، ان سے کہا جاتا ہے کہ ان 3 میں سے کسی ایک چیز کو چن لیجئے۔ تو ہمارے اور آپ جیسا آدمی ہوتا تو ہاتھ جوڑ کے دین چن لیتا کہ بھئیہ جہاں دین ہے ہم وہیں رہیں گے، ہم تھوڑی بے دین ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ پر آدم نے عقل کو چنا۔ آدم نے کیا چنا؟
عقل کو چنا، آدم نے عقل کو چنا. پتا نہیں آپ ہم محسوس کر پا رہے ہیں، آدم نے عقل کو چنا. جب عقل کو آدم نے چن لیا تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کنفرم ہیں آپ نے جو چنا ہے؟ آدم نے کہا بھائی میں کنفرم ہوں، میں نے ان تین میں سے حیا، دین، تیسری چیز کیا ہے؟ عقل. جی بالکل، میں آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ راہل ذرا غور کرنا، ہمارے یہی چیز پڑھی جاتی ہے، اور باقی کہیں تم ادھر ادھر کی بات سنو تو سمجھ لو کہ ممبر کا معاملہ الگ ہے اور اپنے معاملات لوگوں کے الگ. حیا، دین اور عقل. آدم نے عقل کو چن لیا. عقل کو جیسے ہی چنا، جبرائیل نے دو سے کہا، کس سے؟ دین سے اور حیا سے، کہ بھائی چلو واپس چلو. آدم نے تو لے لیا جس کو لینا تھا، تو پلٹ کے کیا کہا ان دونوں نے جبرائیل سے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جہاں عقل ٹھہر جائے تمہیں بھی وہیں رکنا ہوگا. تمہیں بھی وہیں رکنا ہوگا جہاں عقل رک جائے، عقل ٹھہر جائے، وہیں دین رکے گی اور وہیں حیا رکے گی. عقل دین کے ساتھ نہیں رہے گی، دین وجہ ہے نا، وجہ ہے. دیکھیے وجہ ہے اس کی بہت بڑی. اللہ نے دین کو عقل کا محتاج بنایا، عقل کو دین کا محتاج نہیں بنایا. اس کی وجہ ہے بہت بڑی. اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی عزیزو کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. رسول یہ کہتے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے مجھے خلق کیا. بھائی میں کشمیری محلے میں پڑھ رہا ہوں لیکن لکھنؤ سے شری گھر کو تو مجلس نہیں سنا رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا نزدیک سے بات کیجئے. اللہ کہتا ہے اس نے عقل کو پیدا کیا، رسول کہتے ہیں اس نے ہمیں خلق کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس نے عقل کو جسم دیا تو محمد کہلایا. جب اس نے عقل کو سلامت حیدری، جب اس نے عقل کو جسم دیا تو محمد کہلایا. جب اس نے عقل کو جسم دیا تو علی کہلایا. عقل کو ٹھیک ہے نا؟ میں اس عاقل کی بات نہیں کر رہا جس کے پاس 3 سے 5% عقل ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. عقل کو، کل عقل کو جب جسم دیا تو نام محمد ہوا، عقل کو جسم دیا تو نام علی ہوا، عقل کو جسم دیا تو نام فاطمہ ہوا، عقل کو جسم دیا تو نام حسن ہوا، عقل کو جسم دیا تو نام، ٹھیک ہے؟ اب وقت نہیں ہے دوستو، چونکہ کافی دیر سے میں تقریر کر رہا ہوں، ذرا موضوع کو سمیٹتا ہوں، تھوڑا آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں یہ عقل ہے، یہ عقل ہیں، یہ جو آپ کو چادر کے اندر دکھائی دے رہے ہیں یہ عقل ہیں. اچھا صرف چادر کے اندر ہی ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ اندر کا معاملہ فاطمہ کے ساتھ ہے. نہیں صاحب، اندر کا ہی معاملہ نہیں، باہر کا بھی ہے. اندر کے لیے چادر ہے، باہر کے لیے مباہلہ ہے. نہ فاطمہ کی برابری کوئی اندر کر سکتا ہے، نہ فاطمہ کی برابری کوئی باہر کر سکتا ہے. درود پڑھو محمد و اللہ کی قسم یہ سارا جو کمال ہے نا، یہ پوری دنیا جو ہے نا، بھائی آپ نے وہ حدیث قدسی تو سن رکھی ہے. بھائی میں کوئی پہلی بار نہیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ساری کائنات خلق نہ کرتا اگر تجھے نہ بناتا، اور تجھے بھی نہ بناتا اگر علی کو خلق نہ کرتا، اور آپ دونوں کو نہ بناتا اگر، یہ تو حدیث قدسی ہے، آپ تو جانتے ہیں.
یہ کوئی میں نئی بات تو نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو آپ کو فاطمہ کا کریکٹر سمجھ میں آ رہا ہے کہ فاطمہ مباہلے کو مباہلہ بناتی ہیں, فاطمہ چادر تطہیر کو چادر تطہیر بناتی ہیں. نہیں جملہ بدل رہا ہوں, فاطمہ علی کے گھر کو علی کا گھر بناتی ہیں, فاطمہ بناتی ہے, فاطمہ ہیں. اب دیکھیے ریزن سمجھیے گا اس بات کو. آپ کے مولا فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہماری جدہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اب اسے آپ یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ جناب زہرا وہ رات ہیں, نہیں, اس سے مفہوم یہ نہیں ہے کہ وہ رات جناب زہرا ہے, نہیں. جیسے تم اس رات کو نہیں سمجھ سکتے ویسے اس ذات کو نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا جناب زہرا کی ذات میں خصوصی بات کہ دیکھیے جو محنتیں آدم سے عیسیٰ تک کہ اللہ کے معصوموں نے کی ہیں, وہ محنتیں دھری کی دھری رہ جاتی اگر رسول نہ آتے. ٹھیک ہے نا. تو رسول آئے تو ان کا آنا سوارت ہوا. وہ جو پہلے آئے تھے ان کا جو بھی ایک محنت تھی وہ ساکار ہوئی. جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ اس مقصد میں ان کو کامیابی ملی. اب رسول آئے, ٹھیک ہے نا. اب رسول آئے, رسول کو اللہ نے ایک بیٹی دی, نام ہے فاطمہ, ٹھیک ہے نا. اب میرے ساتھ رہیے گا. اب رسول نے جو بھی محنت کی ہے وہ محنت اگر لوگوں تک نہیں پہنچی تو کیا فائدہ بھائی. جو دیا جلایا ہے وہ اندھیرا دور کرنے کے لیے جلایا ہے. پڑوس میں تو اجالا ہو نہیں رہا ہے تو دنیا میں تو ہوگا. پتہ نہیں یار کیا سمجھتے ہو آپ, کیا نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی دنیا میں تو ہوگا اجالا, تو یہ دنیا میں اجالا کون پھیلائے گا؟ یہ دنیا میں اجالا کون پھیلائے گا؟ کوئی تو پھیلائے گا. اور جب وہ اجالا پھیلائے گا تو ان کا آنا ساکار ہوگا. بھائی وہ جس وجہ سے آئے, جس لیے آئے کہ وہ مدینے کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے کیا؟ مکے کو مسلمان کرنے کے لیے آئے تھے کیا؟ وہ تو انسان بنانے آئے تھے, انسان بنانے آئے تھے. اچھا میں مثال دوں آپ کو. ایک جو آئی ڈاکٹر ہوتا ہے, آنکھوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کا کام ہے آپ کی روشنی واپس لانا. اس نے آپریشن کیا, روشنی کے لیے آپریشن کیا. اس نے پٹی باندھی, پھر پٹی کھولی, کھولنے کے بعد سامنے کھڑا ہو گیا. اب وہ یہ تھوڑی آپ کو بتائے گا کہ وہ مرد ہے کہ وہ عورت ہے. بھئی آپ بتائیے نا, بہت نارمل سی مثال دے رہا ہوں. اس کا کام تھا سرجری کرنا. آپ کی آنکھوں کی جو پتلیاں نہیں دیکھ پا رہی تھی ان میں ایبیلٹی کی کچھ سرجری کر کے اور وہ چیز پیدا کرنا اس میں, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے دیکھنا شروع کر دیا تو اب آپ جب آنکھ کھول کے دیکھیں گے آپ کو دکھے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں. بات سمجھ میں آ رہی, بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو. اب وہ نہیں بتائے گا کہ میں کون ہوں, آپ کو خود سمجھنا ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو رسول نے کیا کیا؟ آنکھوں کو ٹھیک کر دیا. جن کی آنکھیں ٹھیک تھی انہیں محمد کریم دکھا, جن کی آنکھیں آپریشن کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی انہیں اپنے جیسا بشر دکھائی دیا. انہیں اپنے بس میرے عزیزو, انہیں اپنے جیسا بشر دکھائی دیا. اب جن مسلمان آنکھوں کو محمد نہ دکھائی دے انہیں فاطمہ کیا دکھائی دے گی؟ جنہیں محمد نہ دکھائی دے انہیں علی کیا دکھائی دے گی؟ جنہیں محمد نہ دکھائی دے انہیں حسنین کیا دکھائی دے گی؟ تو یہ جو آنکھوں کی سرجری ہوئی لوگوں کی, اس سرجری کے بعد سب کو دکھائی نہیں دیا. کبھی کبھی ڈاکٹر سرجری کرنے کے بعد بتاتا ہے بھائی ان آنکھوں میں اب جان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیفیت یہ ہے کہ یہ جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اس نور کی وجہ سے ہوتی ہیں جو حلال ہونے کے حالے میں آتا ہے. پتہ نہیں اب میں اس سے بڑا جملہ میں نہیں بول سکتا, اللہ کی قسم. بس اب میں اپنا موضوع اور تقریر ختم کر رہا ہوں. تو یہ زہرا ہے جنہوں نے رسول کے آنے کو, جو بھی تبلیغات کا مشن تھا وہ سب کچھ پورا کیا. کس کے ذریعے؟ اپنے بچوں کے ذریعے.
کس کے ذریعے؟ اپنے بچوں کے ذریعے. تم کہتے تھے اولاد نہیں ہے. میں ہمارے کلچر ہاؤس میں خواجہ پیری صاحب، حجت الاسلام والمسلمین خواجہ پیری صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ سادات کا 12 کلومیٹر کا شجرہ ہے. وہ جو لکھا جائے کہ کون کس کا بیٹا اور کون کس کا بیٹا اور کون کس کا بیٹا، 12 کلومیٹر کا شجرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان کے گھرانے کو کتنا چاہتا ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، فاطمہ فاطمہ ہے. بس یہی موضوع میں ختم کر رہا ہوں، بس دعا کے ساتھ کہ مولا شہزادی کی بارگاہ میں بس ہم تو اتنا چاہتے ہیں. ہم ممکن ہے کہ تجھے اتنا نہ چاہتے ہوں جتنا ہمیں چاہنا چاہیے، پر شہزادی ہمیں اس منبر کی قسم ہے ہم تیرے دشمن کو اتنا ہی دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جتنا دیکھنا چاہیے. کوئی مصلحت نہیں، کوئی سیاست نہیں، کچھ بھی نہیں. جو زہرا کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں، آخری جملہ مجلس بیان کر رہا ہوں، آپ کا کوئی بھی دوست ہو مسلم، اس سے آپ صرف یہ پوچھئے کہ بھائی تو جب زندہ ہو کے مرے گا تو یہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ زہرا تیری شکایت کریں اپنے بابا سے یا زہرا تیری تعریف کرے اپنے بابا سے؟ تو پڑھا لکھا مسلمان کہیں کا بھی ہوگا، وہ کہے گا بھائی زندگی میں کچھ ایسے کام ہو جائیں کہ بس رسول خدا کی خدمت میں ان کی بیٹی ہماری سفارش کرتی. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ جعفریہ دیکھتے ہیں، یہ جو آپ فقہ جعفریہ دیکھتے ہیں، یہ جو امام باقر کی آپ علم کی ساری انسانیت کی مدد جو مولا نے کی وہ دیکھتے ہیں، یہ جو آپ نے امام موسی کاظم کے سارے کام دیکھے، یہ جو دنیا نے امام علی رضا کو دیکھا، یہ جو دنیا میں امام حسن عسکری کو دیکھا گیا، یہ جو دنیا میں یہ جو آپ کے یہاں یہ اعجاز ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو کے بھی ہے. یہ زہرا کا چمن ہے، یہ زہرا کا گلشن ہے، یہ زہرا کا گلستان ہے، اور یہ زہرا ہیں، چاروں طرف زہرا ہیں. اور بس زہرا ہیں واقعا. ہر مصلی پہ آپ کے ہاتھوں میں ایک تسبیح ہوتی ہے، اور جب آپ تسبیح اٹھاتے ہیں، کمال کی بات دیکھیے، آپ سوچئے گا کمال کی بات، آپ جب تسبیح اٹھاتے ہیں تو آپ یا زہرا یا سیدہ یا فاطمہ نہیں، بلکہ جب آپ تسبیح اٹھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. زہرا کی تسبیح کا کمال یہ ہے کہ اس کے نام سے منسوب چند دانوں کو بھی اپنی انگلی میں لاؤ گے تو وہ دانے تمہیں اللہ کے ذکر تک پہنچائیں گے. وہ دانے بھی اللہ کے ذکر تک تمہیں پہنچائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تمہارا مصلی پر بیٹھ کے یہ کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بتاتا ہے کہ خدا بڑا ہے. مگر خدا کی قسم جس وقت تم یہ کہتے ہو کہ خدا بڑا ہے، اس وقت خدا آسمان پہ ضرور کہتا ہوگا دیکھو میری زہرا کتنی بڑی ہے، دیکھو میرا رسول کتنا بڑا ہے، دیکھو میرا علی کتنا بڑا ہے، دیکھو میرا حسن کتنا بڑا ہے، اور دیکھو میرا حسین کتنا بڑا ہے. لے آیا میں آپ کو یہیں سے مصائب کی منزل پر. انشاءاللہ میں 16 کو یعنی پرسوں درگاہ میں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. ایک وقت ذہن میں نہیں ہے مجھے، مگر آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو میں انشاءاللہ اسی موضوع کو ایلوبریٹ کروں گا، آپ کے سامنے بڑھانے کی کوشش کروں گا. جناب زہرا، جن لوگوں نے بھی محرم قاعدے سے نہ کیا ہو، میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اب یہ میں اپنے دل کی کتاب سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں نے بھی محرم قاعدے سے نہ کیا ہو، پیسہ نہ آیا ہو، ادھار نہ ملا ہو، کام چلا گیا ہو، سٹریس ہو، اکنومی فال ہو، پرابلم ہو، گھر میں بیچنے کا بھی سامان نہ بچا ہو، جو لوگ بھی ابا کی 6 محرم کی مجلس، 5ویں محرم کی مجلس، دادا کی 7ویں محرم کی مجلس، پردادا کی قدیمی 8ویں محرم کی مجلس اس طرح سے نہ کر پائے ہوں،
اور وہ حسین کو دوبارہ خوش کرنا چاہتے ہوں تو وہ ان 3 دنوں کے اندر مجلس برپا کریں۔ اجازت بھائی دل سے کہہ رہا ہوں میں بھی، وہ ان 3 دنوں میں جناب زہرا کی مجلس برپا کریں۔ یقینی طور پر یقین رکھیے کہ ان 3 دنوں میں اگر آپ نے مجلس سید الشہداء برپا کی، مجلس حضرت زہرا برپا کی، تو یقین جانیے یہ سبب ہوگا خوشنودی سید الشہداء امام حسین کا۔ آپ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے مصائب کو میں کیسے بیان کروں؟ ابھی آپ تو انشاءاللہ آج سے لے کے 4-5 روز تک کہیں خمسے کا تصور ہے، کہیں عشرہ چل رہا ہے، ہر جگہ مجلس ہو رہی، سنتے رہیں گے، مگر میں بس چند روایتیں آپ سے آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہوں، اور آپ کو خود ہی دیکھنا ہے کہ آپ کے دل کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہے۔ دیکھیے تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی تھی، تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ۔ میں چلتے چلتے چند روایت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ، اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں وہ زور سے رونے والی روایت آپ کے سامنے پیش کروں، ہے نا؟ جناب زہرا کے حوالے سے میں نے کہا تھا نا کہ زور سے روتی ہیں، بآواز بلند روتی ہیں۔ یہ بآواز بلند رونے کی مثال کچھ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا اجاز بھائی کہ مولا کیسے روئیں، آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے کے بال تک آئے ہم اماموں کا۔ سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ کا۔ اس لیے جب بھی رویا کرو نا بآواز بلند رویا کرو، اپنی آوازوں کو اتنی بلندی سے باہر لاؤ تاکہ گزرنے والا کوئی انسان سمجھ جائے کہ ان کا کوئی مر گیا ہے، ان کا کوئی اپنا دنیا سے چلا گیا۔ اچھا لکھنؤ والوں، آپ تو ماشاءاللہ سے کشمیری محلے کا مطلب ہے شیعوں کا محلہ، میجورٹی میں آپ ہیں تو ہر جگہ مجلس ہوتی ہو۔ آپ ذرا سوچو، مولا کہہ سکتے تھے ایسے رو جیسے چچا بھتیجے کو روتا ہے، ایسے رو جیسے ماموں بھانجے کو روتا ہے، ایسے رو جیسے فلاں فلاں کو روتا ہے، کہہ سکتے تھے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے ایسے رو جیسے بڑے چچا بڑے ابا جو ہیں وہ اپنے بھتیجے یا بھانجے کو روتے ہیں، کہہ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی مثال دیا؟ حتیٰ کہ ایسے رو جیسے باپ بیٹے کو روتا ہے، کوئی مثال دیا؟ نہیں نا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں، اب تم سے زیادہ تو اردو زبان کون سمجھے گا، ہاں، ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہو، جس کا بس ایک ہی چراغ ہو اور موت نے اس سے چھین لیا ہو، ایسے رو، بآواز بلند رویا کرو۔ چونکہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبت کا معاملہ ہے، ان کی زحمات کا معاملہ ہے، ان کی شہادت کا معاملہ ہے، وہ بہت عجیب ہے۔ کئی صدیوں تک تو دبا رہا، کئی جگہ تو تذکرہ نہیں، وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب ہم لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ بھائی جو بات ہے بھائی، معاملہ کسی اور کا ہو تو ہم نہ بولے، جب معاملہ ہمارے اپنے گھر کا ہو، ہماری جدہ کا ہو، ہماری معصومہ کا ہو، ہماری رب نبی کی بیٹی کا ہو تو ہم کیوں نہ بولیں؟ بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل واقعہ تو بیان کر سکتے ہیں نا، اصل واقعہ بیان کرنے کے لیے تو کسی نہیں روکا۔ میں کسی دوسرے کے دل کی خوشی کے لیے اپنے معصومہ کے قاتل کے چہرے پہ پردہ ڈال دوں، وہ تو میں سے نہیں کر سکتا بھائی، وہ میں نہیں کر سکتا، وہ میرے سے نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ واقعے کو سمجھو تاکہ نسل تک کیا پہنچاؤ گے، جانو گے نہیں تو کیا پہنچاؤ گے؟ جاننا ضروری ہے نا، تو سمجھو کہ سیدہ پر کتنی مصیبت آئی۔ تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی تھی۔ نہیں، میں جملے پھر بدلتا ہوں۔ سید سجاد 24 برس اپنے گھر مدینے آ کے واپس بیٹھے ہیں۔ محمد حنفیہ دوڑتے ہوئے آئے اور صحن خانہ میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھ کر پوچھنے لگے کہ اے ضعیف، تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے کیا؟ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس 3 جملے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ فرمانے لگے اے ضعیف، تو نے میرے سجاد کو دیکھا ہے کیا؟ کرسی سے اٹھتے ہوئے سید سجاد نے کہا چچا تیرا سجاد 24 برس میں ضعیف ہو گیا۔ اپنے سجاد کو سینے سے لگایا،
جیسے ہی سینے کی طرف کھینچنا چاہا سجاد نے کہا اللہ اکبر. چچا اپنے بازوؤں کو ہٹا لے. توق کے وزن نے پسلیوں کو ٹوٹنے کے نزدیک کر دیا. تاریخ نے 24 برس کا ضعیف نہیں دیکھا تھا، ویسے ہی تاریخ نے 18 برس کی ضعیفہ نہیں دیکھی تھی. مجھے نہیں پتا زہرا پہ کیا کیفیت تھی، میں نہیں جانتا زہرا کی مصیبت کا کیا عالم تھا. بس میں اتنا جانتا ہوں ظالم نے دروازے کو توڑا، دروازے میں آگ لگائی. دیوار اور دروازے کے بیچ میں زہرا کو دبا دیا گیا. یعنی زہرا اور دیوار اور دروازے کے بیچ میں زہرا دب گئی. مجھے نہیں پتا کیا کیفیت ہوئی مگر زمین پہ معصومہ گری. میں جانتی ہوں بالکل ویسے ہی زمین پہ ہاتھ مارا ہوگا جیسے ضربت لگنے کے بعد مسجد کی زمین پہ علی نے ہاتھ مارا تھا. مجھے نہیں معلوم زہرا کی کیا کیفیت ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اٹھنے کے پہلے بس فضا کو پکارا. فضا دوڑ کے آئی. میں زیادہ نہیں بس 2 جملے مجھ سے مصائب کے سن لو اور مجلس تمام ہے. فرمانے لگی وہ زہرا اپنے بیٹے حسین کو کتنا چاہتی ہے. فرمانے لگی علی تنہائی میں مجھے دفن کرنا، علی تنہائی میں مجھے دفن کرنا. یہ جملے میں پڑھا کرتا ہوں. سین سے سیدہ، سین سے سکینہ، سین سے سجاد. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سکینہ کو غسل دیا گیا، زینب چلا کے روئی. سجاد کو غسل دیا گیا، باقر چلا کے روئے. سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. گھر کے باہر چوراہے کے قریب چند لوگ تبصرہ کر رہے ہیں کہ مرد پر سب سے سخت ترین منزل کب آتی ہے اور کب ہوتی ہے اور کیسی ہوتی ہے. کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا، کسی نے کچھ بیان کیا. آپ کا مولا علی سر جھکائے گزر رہا تھا، ٹھہرا، واپس پلٹا، ان لوگوں کے بیچ گیا. کہتا ہے ذرا سوال دہرانا. انہوں نے کہا غیرت دار مرد پر سخت ترین منزل کون سی ہوتی ہے؟ علی نے تھوڑی دیر لوگوں کا چہرہ دیکھ کے کہا غیرت دار مرد پر سخت ترین منزل وہ ہوتی ہے کہ گھر میں مرد موجود ہو اور دروازے میں آگ لگا دی جائے. گھر میں مرد موجود ہو اور دیوار و دروازے کے بیچ اس کی بیوی کو زخمی کر دیا جائے. ارے گھر میں مرد موجود ہو اور اس کا بچہ شہید ہو جائے. ہائے کربلا، ہائے فاطمہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. اللهم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگار ہم میں سے جو غریب ہو ان کو توانگر بنا. بیمار ہو بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے شفائے کلی عطا. ہماری جو بہنیں بیٹیاں بیمار ہو بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا. مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما. جو لوگ نوکری کے لیے پریشان ہو خدایا انہیں رزق عطا فرما. جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو مشکلات میں ہوں ان کی مشکلات کو دور فرما. شب جمعہ ہمارے نام اعمال وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. اے میرے مولا ہم سے جو کمیاں ہو گئی ہیں اسے معاف فرما. ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین
بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم تاج و مرزا ابن سرکار مرزا صاحب کے روح کو سال مظلوم حسین میرا 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 مظلوم حسین بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو ماتم سے بے قرار ہے اکبر تمہاری بار ہے اکبر اٹھو اٹھو ماتم سے بے قرار ہے غم کی قدر اٹھائے ہے مجھ بے نصیب نے غم کی قدر اٹھائے ہے مجھ بے نصیب نے دیکھو جو حال زار ہے اکبر اٹھو اٹھو ماتم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو بہلاؤں کس طرح میں تمہاری سکینہ کو بہلاؤں کس طرح میں تمہاری سکینہ کو ہر لمحہ انتظار ہے اکبر اٹھو اٹھو ماتم سے
کا زخم کیسا ہے کچھ تو جواب دو. سینے کا زخم کیسا ہے کچھ تو جواب دو. ماں کب سے اشک بار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. مجبور مامتا نے کیا ہے میں کیا کروں. مجبور مامتا نے کیا ہے میں کیا کروں. دل کی یہ پکار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. صحرا نہ دیکھا لانا سکی بیاہ کے دلہن. صحرا نہ دیکھا لانا سکی بیاہ کے دلہن. ماں تم سے شرمسار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماحول پر خطر ہے فضائیں اداس ہیں. ماحول پر خطر ہے فضائیں اداس ہیں. ہر ذرہ سوگوار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. نرغے میں دشمنوں کے گھرے ہیں شہ امام. نرغے میں دشمنوں کے گرے ہیں شہ امام. پھر وقت کارزار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. غل کیسا ہو رہا ہے شہیدی کی خیر ہو. غل کیسا ہو رہا ہے شہیدی کی خیر ہو. فوجوں میں انتشار ہے اکبر اٹھو اٹھو. ماں غم سے بے قرار ہے اکبر اٹھو اٹھو. لاشیں پسر پمانے منور کیے یہ بیت. لاشیں پسر پمانے منور کیے یہ بیت. اب کس کا انتظار ہے اکبر اٹھو اٹھو.
اکبر علی اکبر یہ لیلا نے صدقے تم پائے مادر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کا وقت آیا ہے سنا دو پھر عزا بیٹا عزا کا وقت آیا ہے سنا دو پھر عزا بیٹا ذرا کر علی اکبر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر نمازی آج گہری نیند میں ہیں خاک مقتل پر نمازی آج گہری نیند میں ہے خاک مقتل پر جگا دو تم نے جا کر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر جو شب کو پیاس لگتی ہے تو ہم نے بے خیالی میں جو شب کو پیاس لگتی ہے تو ہم نے بے خیالی میں پکارا ہے تمہیں اکثر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر تمہارا باپ سے وہ مانگنا پانی کا مقتل میں تمہارا باپ سے وہ مانگنا پانی کا مقتل میں بھلا دوں کیسے وہ منظر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر میرے آنسو نہیں رکتے ہیں بوڑھے باپ نے کھینچی میرے آنسو نہیں رکتے ہیں بوڑھے باپ نے کھینچی کلیجے سے سنا کیوں کر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر تمہارا دھوپ میں گھر سے نکلنا ماں کو کھلتا تھا تمہارا دھوپ میں گھر سے نکلنا ماں کو کھلتا تھا لاشا
چلتی رہتی پر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر تمہاری چاند سی صورت کے صدقے اب تو آ جاؤ تمہاری چاند سی صورت کے صدقے اب تو آ جاؤ جیے گی اب نہیں مادر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر زمین ہلنے لگی اعجاز ساتوں آسماں کا پہ زمین ہلنے لگی اعجاز ساتوں آسماں کا پہ تڑپ کر بول جب مادر علی اکبر علی اکبر یہ لیلا نے کہا رو کر یہ لیلا نے کہا رو کر الخ شہ پر گیا خنجر علی اکبر کے بعد الخ شہ پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد کربلا میں ہو گیا محشر علی اکبر کے بعد الخ شہر پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ رحلت کر گئیں دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ رحلت کر گئے حال مادر یہ ہوا اکثر علی اکبر کے بعد الخ شہ پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد غربتیں فطری تقاضے کر رہی تھی اس لیے غربتیں فطری تقاضے کر رہی تھی اس لیے عابدیدہ ہو گئے سرور علی اکبر کے بعد الخ شہ پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد سینہ ہم شکل پہ کمبر میں دیکھی ہے سینا سینہ ہم شکل پہ کمبر میں دیکھی ہے سینہ کیوں نہ اہل بیت ہوں مزتر علی اکبر کے بعد الخ شہ پر پھر گیا
کے بعد دھوپ میں دیکھی تھی میت نوجوان فرزند کی، دھوپ میں دیکھی تھی میت نوجوان فرزند کی، سائے میں کیا بیٹھتی مادر علی اکبر کے بعد، ہر کے شہر پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد، کیوں نہ مانگے زینب مضطر دعائے موت کی، کیوں نہ مانگے زینب مضطر دعائے موت کی، ہو گئی ہے زندگی تو بھر علی اکبر کے بعد، ہر کے شہر پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد، حسب من شاہ شہیدی آ گئی تابانیاں، حسب من شاہ شہیدی آ گئی تابانیاں، چہرے اسلام کے اوپر علی اکبر کے بعد، ہر کے شہر پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد، ترجمان قلب شے یہ نوحہ قام ہے اے نہاد، ترجمان قلب شے یہ نوحہ قام ہے اے نہاد، خاک ہے اس زندگانی پر علی اکبر کے بعد، ہر کے شہر پر پھر گیا خنجر علی اکبر کے بعد، یا حسین 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 یا حسین۔ شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، آ نہیں سکتے آواز سنا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، ٹھوکرے کھا کے یہ مجبور پدر گرتا ہے، نور آنکھوں میں نہیں راہ بتا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، دل تڑپتا ہے دیگر در سے تھراتا ہے، اپنا سینہ میرے سینے سے لگا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، بال کھولے ہوئے مادر پہ کھڑی ہے بیٹا، اس کو سمجھا کے اب اپنی اڑا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، شاہ کہتے تھے مجھے شکل دکھا دو اکبر، ڈھونڈ
देखी ना तुमको अपनी सूरत उसे दम भर को दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। पालने वाली पुपी गशु में पड़ी है बेटा, अपने दामन की जरा चल के हवा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। पास दरिया के अगर हो तो ये एहसान करो, पास दरिया के अगर हो तो ये एहसान करो, देर से सोते हैं अब्बास जगा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। मुझसे रूठे हो तो तुमको सरे ज़ैनब की कसम हो गई हो जो खता दिल से भुला दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। असर का वक्त करीबा गया जागो मेरे लाल, एक बार अपनी अज़ा हमको सुना दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। दिल तड़प जाता था आलम की फिजाओं में शहीद, एक बार अपनी अज़ा हमको सुना दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। शाह कहते थे मुझे शक्ल दिखा दो अकबर। السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. السلام عليك جميع شهداء كربلاء وأسيران كربلاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا بلغة الشيعة وزبارك من الجزاء وسلطان الربي والجميع بالحسن علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أمانك وأنصارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.